الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع وقت کی اہمیت ہے۔ وقت اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے، اور یہ وقت کئی طرح تقسیم ہوتا ہے۔ کبھی ہم اسے گھنٹوں اور دنوں سے تعبیر کرتے ہیں تو کبھی ہم اسے دن اور رات کہتے ہیں، کبھی ہم صبح اور شام پکارتے ہیں، اور کبھی اس کا نام ماضی، حال اور مستقبل رکھ دیتے ہیں، اور کبھی ہم اسے آج اور کل بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جن میں وقت یا زمانہ جن پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ گزرتا وقت دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک دن اور دوسری رات۔ قرآن کریم میں وقت کی قدر و قیمت کو بیان کیا گیا ہے۔ وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد باری تعالی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ انسان کے مختلف نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی عمر، جو اس کا اصل سرمایہ اور اس کی اصل دولت ہے، وہ مسلسل ختم ہو رہی ہے۔ انسان اس سرمایے کو اچھے کاموں میں صرف کرے اور نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ سورہ عصر کی تفسیر کے تحت تفسیر کبیر میں ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب اس وقت سمجھا کہ ایک مرتبہ میں بازار میں تھا اور ایک برف بیچنے والا شخص یہ آواز لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے۔ تو یہ صدا سن کر میں نے سمجھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت ان الانسان لفی خسر کا مطلب کیا ہے، کہ جو زندگی انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یقیناً انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے، جو وقت مل گیا سو مل گیا، آئندہ وقت ملنے کی امید صرف دھوکہ ہے، کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موت کی آغوش میں جا چکے ہوں۔ وقت کی قدر دانی اور اس کی اہمیت کو سمجھانے والی سب سے عظیم ہستی حضور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، شباب کا قبل حرمی کا، کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحت کا قبل سقمی کا، فرمایا کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وغنا کا قبل فقر کا، اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغ کا قبل شغلی کا، اور اپنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ وحیات کا قبل موتی کا، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کو 5 چیزوں سے پہلے مل جانا، ہمیں ان کا میسر ہونا، یہ ہمارے لیے بے شک غنیمت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم
طلعت شمسہ فیہ، روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، الا یقول، تو یہ اعلان کرتا ہے، من استطاع ان یعمل فی خیرا، جو کوئی مجھ میں اچھا کام کر سکتا ہے، فلیعملہ، تو وہ کر لے، فانی غیر مکرر علیکم ابدا، کیونکہ آج کے بعد میں کبھی بھی پلٹ کر دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہر دن طلوع ہوتے وقت یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کے دن جو بھی نیک عمل کر سکتے ہو وہ کر لو، کیونکہ آج کے بعد میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ وقت کے قدردانوں کے اقوال بھی ہمارے لیے وقت کی اہمیت کو خوب اجاگر کرتے ہیں کہ ان نیک لوگوں نے خود بھی اپنے وقت کی قدر کو پہچانا اور زمانے والوں کو بھی اس کی قدر بتائی ہے، خود بھی اس سے فیض یاب ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا ہے، اور اس حدیث پاک کی تفسیر بن گئے خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یبن آدم انما انت ایام، اے ابن آدم تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، فکلما ذہب یوم ذہب بعدک، جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا ہے۔ تو کتنی بڑی سبق آموز بات ہے کہ ہم وقت اور ایام ہی کا تو حصہ ہیں، کہ جب ہمارا کوئی دن گزر جاتا ہے تو گویا کہ ہمارا بعض حصہ وہ ختم ہو چکا ہے، وہ گزر چکا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، اے امیر المؤمنین، یہ کام آپ کل کر لیجئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں روزانہ کا کام ایک دن میں مشکل سے پورا کر پاتا ہوں، تو اگر آج کا کام کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کروں گا۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین تھے کہ جن کے نزدیک وقت کی اس قدر اہمیت تھی، اور انہوں نے اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانا اور اسے اچھے کاموں میں صرف کیا۔ اللہ کریم ان کے صدقے سے ہمیں بھی وقت کی قدر عطا فرمائے، اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو اپنے اچھے استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔